اسلام سب سے بہتر دین ہے جس میں ہر کسی کے حقوق بیان کیے گئے ہیں. آپ ان لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے جو وراثت میں بیٹی کو اس کا حق نہیں دیتے یا اس طرح کی چیزوں میں حق نہیں دیتے؟ میں نے کیا سمجھاؤں گا، میری اوقات ہی نہیں ہے اس طرح یہ کیا سمجھانے کی بات کریں. انہیں تو خود قرآن نے جو ہم سب کو جو سمجھایا ہے، بتایا ہے. سب سے پہلے تو بیٹا بیٹی خود اس کی امپورٹنس کو جو اسلام نے بیان کیا، یہ تو دور جاہلیت کی باتیں. مجھے آپ کے سوال ابھی باتیں میں ایک تفسیر ہے، سورہ نور کی تفسیر ہے، خلیل احمد برکاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. ہاں، انہوں نے آپ کو بھی موقع ملے تو بیٹا اس کو پڑھنا. اس کتاب تفسیر کا جو شروع کے پیجز ہے نا، جس کو مقدمہ کہتے ہیں، شروع کے پیج، اس میں انہوں نے لکھا ہے دور جاہلیت قدیمہ اور دور جاہلیت جدید. دور جاہلیت قدیم اور دور جاہلیت جدید. یعنی ایک وہ دور تھا جو جاہلیت کا دور تھا، جو قدیم دور تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کے، اس سے پہلے کی جو باتیں تھیں، اس وقت کی کئی باتیں، اس وقت کے کئی معاملات جس میں بے پردگی شامل ہے، عورتوں کے ساتھ زیادتیاں شامل ہیں. اور کیونکہ یہ رائٹس آف ویمن کے نام پر ہے نا بیٹا، بہت بڑا وومن ایبیوزمنٹ چھپا ہوا اس کے اندر. اچھا، یہ ویمن ایبیوزمنٹ کو اتنا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اور رائٹس آف وومن کے نام پر ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. یعنی شوگر کوٹڈ کر کے جو زہر، یہ اس کو کہتا ہے شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے. تو یہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، معاشرے کے عقل مند، سمجھدار اور دین اور حیا اور ویلیوز کو سمجھنے والی اگر کوئی کمیونٹی بیٹھی ہے، وہ اللہ نے چاہ تو میری بات سے ڈینائی نہیں کرے گی. جو مشرقی مغربی کلچر کو بہت منصفانہ نظر سے اگر کوئی دیکھتی ہے اور شرعی آئینہ کے ساتھ دیکھتی ہے، تو میری بات کو انشاءاللہ ڈینائی نہیں کرے گی بیٹا کہ ویمن ایبیوزمنٹ، یہ ویمن رائٹس آف ویمن کے نام پر جتنا بڑا ہے نا، کیونکہ وہ آزاد ہو گئیں، ان کو آزاد کیا گیا اور ان کو پردے سے باہر نکالا گیا، انڈیپینڈنٹ کیا گیا. ان کی جو شرعی قیودات، شریعت نے ان کی جو قیودات رکھی تھی، جو باؤنڈریز رکھی تھی، ان کو جب اس باؤنڈری سے نکالا گیا تو وہ سارا ایبیوزمنٹ کے کھاتے میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیونکہ آپ جتنا یہ جہاں بھی یہ آزادی کا رجحان زیادہ ملے گا نا، اب مغرب سے لے کر مشرق تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اب تمام تر دنیا بھر کی ڈائریکشنز کو جو میں کہہ رہا ہوں، آپ ان کا وزٹ یا سرچ کر لیں، ایک فگرز لے لیں، تو جہاں پر یہ اس طرح کی باتیں زیادہ ہوں گی نا آزادی کے نام پر، وہاں آپ کو نمبر آف ایبیوزمنٹ یہ بھی زیادہ ملے گا. ایسا ہے نا. ایسا ہے. تو یہ ایک میری اسلامی بہنیں ہیں، پہلے میں اپنی بہنوں کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے، ایک مطلب کہ جو بھی آپ مجھے کہہ لیں، کہ یہ بھی ایک طرح سے چالاکی ہے، ایک چالاکی ہے. وہ کہتا ہے نا، انسان کو بڑا چڑھا کر یوں کر کے پیسے نکلوا لیتے ہیں لوگ، ہڈن ایجنڈا ہے. ہاں، مطلب نہیں پیسے نکالو، اور آپ تو ایک چالاک آدمی نہیں ہوتا، کرپٹڈ قسم کا آدمی ہوتا ہے کہ وہ شریک بن کر کرپشن کر رہا ہوتا. پہلے آپ کو شرافت کے ساتھ آپ کو پہلے بوتل میں اتارے گا، پھر آپ کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑے گا. تو آپ کے مفادات آپ کے سامنے رکھ کر، اور وہ مفادات نہیں ہیں، لیکن وہ اتنا گلیمرائز کر دیا گیا ہے اس چیز کو، اور ماڈرنیٹ طور پر لے لیا گیا ہے کہ بولنے والے کو بھی دقیانوس کہا جاتا ہے. جیسے ہم لوگ بول رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی مطلب کہ اس کے کرٹیسائز کرے گا کہ یار اس کو مطلب کہ یہ ٹوپیے کو بات ہوئی. لیکن میری بات کو نہ دیکھیں، اگر آپ نہیں دیکھنا چاہتے، فیکٹس اینڈ فگر پر چلے جائیں. صحیح ہے، فیکٹس اینڈ فگر پر چلے جائیں، میری بات کلیئر ہو جائے گی کہ جہاں جہاں آپ کو آزادی کے نام پر، جو اسلام نے عورت کو آزاد نہیں کیا، تو یہ مجھے بتائیں، عورت تو کل آزاد نہیں تھی اسلام سے پہلے. اسلام نے عورت کو ایک رائٹس دیے ہیں، اس میں وراثت آ جاتی ہے. پہلے عورت کے پاس کہاں وراثت تھی؟ پہلے عورت کے پاس کون سا حق حاصل تھا؟ پہلے عورت کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. عورت تمہیں مجھے بولتے ہوئے بھی لفظ کا انتخاب کرنا میرے لیے آزمائش ہو جائے گا
کہ عورت کے ساتھ جو سلوک تھا وہ بڑا بدترین سلوک تھا. اسلام نے ہی تو اس کو عزت اور اسلام نے تو اس کو مقام مرتبہ دیا ہے، اور اس کے وراثت میں اور جائیدادوں میں اس طرح میں اس کے حقوق رکھے ہیں اسلام نے. اور مطلب اب حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، اس وقت جو آپ کے آخری کلمات جو بیان کیے گئے ہیں ان میں عورت کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے عورت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا کہ تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ تم پر جس طرح تم نے ان کو اپنے پر حلال کیا جو ایک وے ہے. تو یہ تو رائٹس آف وومین اور یہ وراثت تو یہ اسلام و دین کے اصل اصول ہیں. تو قرآن خود سکھا رہا ہے وراثت. وہ لوگ ظلم کرتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنی ماؤں کا وراثت میں حق بنتا ہے اور اس کو حق تلفی کرتے ہیں. یعنی میری ماں کا جب انتقال ہوا نا بیٹا، آپ کی دادی کا، جی تو آپ کی دادی نے بھی پیچھے مال چھوڑا. تو آپ کی دادی نے جو مال چھوڑا تو آپ کی دادی کے اس وراثت میں میری نانی کا حصہ شامل تھا. جو میری والدہ کی والدہ تھی وہ حیات تھی، یعنی میری نانی کی حیات میں میری ماں کا انتقال ہوا. تو میری ماں، میری امی جان، اللہ ان کو گھر کی رحمت فرمائے، انہوں نے جو اپنی وراثت چھوڑی تھی اس میں جن جن کا حصہ تھا وہ حصہ میں میری نانی کا بھی حصہ شامل تھا. آپ دیکھیے کہ ایک عورت دنیا سے جا رہی ہے اپنا حصہ چھوڑ کر، اور اسلام اسی حصے میں سے ایک ایسی عورت کے حصے کو کلیم کر رہا ہے جو بالکل بوڑھی ہیں. میری نانی بستر پر تھی بالکل، اور ان کو بالکل بستر پہ اطلاع ملی تھی کہ ان کی بیٹی دنیا سے چلی گئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اسلام نے ان کا وہاں پر حق باقی رکھا نا. ایک عورت سے حق نکل کے ایک عورت کے پاس ہی جا رہا ہے، اور بیچ میں بیٹا ہے. ایک مرد کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک عورت کے حق سے دوسری عورت کے حق کو محروم کر سکے. اگر آپ یوں ڈسکس کریں تو اتنی خوبصورتی کہاں آئے گی جو اسلام و دین میں ہے؟ میرا خیال ہے کافی